اب جو موجودہ صورتحال ہے، جنگ جس دہانے پر پہنچ چکی ہے، سفارتی لحاظ سے اس کی سمت کیا بن رہی ہے؟ سفارت ناکام ہو چکی ہے اور اس وقت کوئی ایسے آثار موجود نہیں ہیں کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس کا کوئی سفارتی حل ہے، کیونکہ امریکہ نے کچھ اہداف وضع کیے ہیں اور وہ اہداف کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اسرائیل بھی کہہ رہا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ وہ یہ اہداف حاصل نہیں کر لیتے وہ اپنے حملے جاری رکھیں گے۔ ایران بھی جوابی حملے کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ان کے اوپر حملے جاری رہیں گے وہ بھی جوابی کارروائی کرتے رہیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس وقت سفارتکاری کے میز کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت امریکہ اقوام متحدہ سے باہر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خود اس نے حملہ کیا ہے اور اس نے اقوام متحدہ سے رجوع نہیں کیا، اس نے اپنی کانگریس سے بھی نہیں پوچھا۔ تو کوششیں ہو رہی ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ گلف کوآپریشن کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، ان کی سوچ بچار ہوگی کہ کس طریقے سے ان حملوں کو روکا جائے، کیونکہ خلیجی ریاستیں امریکن پریزیڈنٹ کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ کانگریس سے بھی رجوع نہ کرے؟ کیا امریکن پریزیڈنٹ کی اتنی پاور ہے کہ وہ مطلب بغیر کسی مشورے کے کوئی بھی ایسے جنگ شروع کر سکتا ہے اور اس جنگ کو جتنی دیر جتنا عرصہ چاہے اس کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے؟ یہ پہلی مثال ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اندرونی خارجی قانون ہے اس سے بالا تر ہیں اور بین الاقوامی قانون سے بالا تر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا بھی ہے، اس قسم کا کوئی بیان بھی دیا ہے بین الاقوامی قانون کے حوالے سے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے مستثنا ہیں، وہ جو چاہیں فیصلہ کریں گے۔ اس میں کانگریس میں احتجاج ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، جو ڈیموکریٹس اس کے اوپر بہت پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی ریپبلکن میجورٹی ہے کانگریس میں، تو لہٰذا چونکہ اور وہ لوگ زیادہ تر جو ہے میگا بیس کے ہیں، جس کا مطلب میک امریکہ گریٹ اگین جو ان کا الیکشن کا پلیٹ فارم تھا، اس کی بہت بڑی کنسٹیٹیوئنسی ہے، تو انہوں نے ایک قسم کا بلینک چیک دیا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ مطلب ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں اس ہٹ دھرمی کے بعد کہ ایسا کوئی بھی ملک نہیں ہے اس وقت جو امریکہ اور اسرائیل کا راستہ روک سکے؟ جی نہیں، اس وقت ایسا کوئی ملک نہیں ہے۔ چین اور روس جو ہے انہوں نے مذمتی بیانات دیے ہیں اور ان کے بیانات سخت ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کی مدد کر رہے ہوں گے ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ دونوں ممالک جو ہے روس اور چین، اور چین کو تو براہ راست نقصان بھی ہوگا، کیونکہ جو چین 90% تیل ہے ایران کا وہ چین خریدتا ہے، اس کی اپنی معیشت متاثر ہوگی اس سے، اور روس کے بھی جو ان کے ٹیکنالوجی کے، ڈرون ٹیکنالوجی کے، میسائل کے اور بہت سے اچھے تعلقات ان کے تھے، تو وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت عملاً اگر آپ کہیں کہ کوئی فوج جو ہے امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف کھڑا کرے گا، تو اس قسم کا کوئی سیناریو نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اس جنگ میں عرب ملکوں کا، مڈل ایسٹ کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایران نے تو بہت مایوسی کا اظہار کیا ہے، کیا واقعی اس طرح کا کردار ادا نہیں کیا گیا مڈل ایسٹ کی جانب سے، گلف کنٹریز کی جانب سے، جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے، خلیجی ریاستیں چونکہ براہ راست متاثر ہونے والی تھیں اس کشیدگی کی وجہ سے، اور اس لیے انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی امریکہ باز آئے اور اسرائیل باز آئے کہ کسی طریقے سے وہ یہ حملہ نہ کریں، اور جو سفارتی کوششیں ہو رہی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان، جو سفارتی مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر، کہ وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن ان کی یہ کوششیں برابر نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو سفارتی مذاکرات تھے وہ ویسے ایک سموک سکرین کے طور پر استعمال کیے گئے تھے، اصل اہداف اور مقاصد کچھ اور تھے، اور وہ واضح بھی ہو رہا تھا کہ اگر واقعی سفارت نے کامیاب ہونا ہے، سفارتکاری نے کامیاب ہونا ہے، تو پھر اتنی بڑی افواج کو یہاں، اتنے بحری بیڑوں کو یہاں متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسرائیل ویسے بھی ان مذاکرات کے عمل سے ناخوش تھا، اور یہ سب لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ امریکہ سے طاقتور اگر کوئی اور ملک ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ امریکہ سے بڑا ہے، بلکہ اس لیے کہ امریکہ کی انتظامیہ، کانگریس اور اس کے علاوہ وہاں جو بھی فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں، اس کے اوپر اسرائیل کا تقریباً حکم چلتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں، اور
नतन्याहू, वज़ीर आज़म नतन्याहू और इज़राइल वो समझते थे कि उनका आखिरी मौका और सदर ट्रंप जैसा सदर उनके हाथ कभी बाद में नहीं आएगा, तो इसलिए उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया। अगर इनका दोनों का, ईरान और अमेरिका का जो है एक जौहरी मुआहदा हो भी जाता तो ये इसराइल के स्ट्रेटेजिक मकासद को पूरा नहीं करता था, क्योंकि वो इस पूरे खित्ते में बालादस्ती चाहता है और किसी ताकतवर रियासत को मशरक़ वस्ता में नहीं देखना चाहता। ईरान उसके लिए, उसने कहा, जैसे वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो उसने उस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए सारे का सारा जंगी हमला किया है। तो ये है कि इस वक्त कवानीन की बात नहीं हो रही, इस वक्त ताकत का मुजाहरा हो रहा है। अगरचे सदर ट्रंप ने जो है अपनी तकरीर में एक फ़र्द जुर्म आयद की है ईरान के ऊपर, मिसाल के तौर पर जो उसके अमेरिका मुखालिफ इक़दामात थे या उसके अमेरिका मुखालिफ जो है उसके नारे थे, उन सब को उनके, और जो दहशत गर्दी के हवाले से जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको दोहराया। तो उसने एक मुकदमा बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि ये ना अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया गया, ना कांग्रेस से रुजू किया गया, और फिर जो है ये दोनों मुल्कों ने, मतलब इसराइल ने और अमेरिका की क़यादत ने मशवरा करके मुश्तरका हमला कर दिया ईरान के ऊपर। तो फिर मसूद साहब, हम इसका मतलब इस जंग को मजीद बढ़ता दूसरे मुल्कों की तरफ इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि इसराइल के साबिक वजीर आज़म ने एक तकरीब में कहा कि जो तुर्की है वो इसराइल के लिए नया ईरान है। इसका मतलब इसराइल तुर्की या इस तरह के जो मुल्क हैं जो कुछ स्ट्रॉन्ग हैं उनके लिए भी पूरी एक प्लानिंग तो कर रहा होगा। तुर्की के साथ इसराइल के सफारती ताल्लुकात हैं और इनके जो है माजी में ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जब से ये फ़लस्तीन का मसला बिगड़ता चला गया है उनके ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं, क्योंकि तुर्की जो है मुस्लिम ममालिक का एक रहनुमा है, बहुत उसने कायदाना रोल अदा किया है। तो तुर्की उनको खटकता है। मैं समझता हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में सऊदी अरब जब उठेगा एक दिफाई क़ुव्वत के तौर पर, एक अस्करी क़ुव्वत के तौर पर, माशी ताकत वो पहले से है, वो उससे भी ताकतवर माशी ताकत बनने वाला है, क्योंकि वहाँ जो है MBS जो है उनके जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने बहुत सी इस्लाहात शुरू कर दी हैं। वो भी जो है सऊदी अरब के शहर शहर करिए में बिल्कुल जो है नए दोहा बना देंगे, नए दुबई बना देंगे, तो उसकी वजह से उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अब इसराइल ने कुछ मनसूबाबंदी इस तरीके से की है कि खलीजी रियासतों को पहले से ही बांट दिया है। आपने सुना होगा कि किस तरीके से सऊदी अरब और UAE के ताल्लुकात कशीदा हैं, क्योंकि UAE के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं और उनकी करीबी माशी ताल्लुकात भी हैं। तो इसलिए यह है कि इसमें खित्ते में अगर आप शामिल करते हैं तो पूरे का पूरा खित्ता उसके निशाने पे है, इसराइल के निशाने पे, क्योंकि वो ग्रेटर इसराइल चाहते हैं। ये कोई ऐसे हम क्या आसाराई नहीं कर रहे, ये कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं है, बल्कि इसके बारे में, इस एजेंडे के बारे में, इस मंशूर के बारे में जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू अलल ऐलान जिक्र कर चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जिक्र कर चुके हैं, अपनी तक़ारीर में उसका जिक्र करते हैं, और वो कोई बिब्लिकल एक जोग्राफिया दिखाते हैं जिसमें जो है आधा सऊदी अरब पूरे का पूरा जो है शाम और उसके अलावा जो है लबनान, ये सारे के सारे इलाके शामिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब गल्फ कंट्रीज जो कि अमेरिका पे पूरी तरह डिपेंडेंट है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अगर वो इसराइल के खिलाफ जाती हैं तो अमेरिका और इसराइल का गठजोड़ उन गल्फ कंट्रीज की तरफ भी हो जाएगा। फिर मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो है आप इसे मजमूई तौर पर देखें। आप ये ना देखें कि ईरान की लड़ाई या अमेरिका का हमला जो है ईरान के ऊपर है या इसराइल का हमला ईरान के ऊपर है। मैं समझता हूँ बिलवास्ता तौर पर ये सारे का सारा हमला खलीजी रियासतों के ऊपर भी है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि जब वो हमला करेंगे तो ईरान जो है खलीजी रियासतों में उनकी बेसिस के ऊपर हमला करेगा, और चूँकि बेसिस उनकी सॉवरन टेरिटरी में है तो ईरान के और इन खलीजी रियासतों के ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे और भी बिगड़ जाएंगे। और उसके अलावा ये भी है कि उनकी मईशत बर्बाद हो जाएगी, जो होना शुरू हो गई है आबना हरमूज के बंद होने की वजह से, और उसके बाद जो है तेल का बहरान शुरू हो जाएगा। कल ही जो है आने वाले कल जो है तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और आलमी मंडियों में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा मेरा ख्याल है कि। तो इस वजह से ये है कि इसे आप इसे यूँ ना देखें कि ये सिर्फ जो है दो ममालिक ने, दो ताकतवर तरीन ममालिक ने ईरान के ऊपर हमला किया है, ये यूँ समझिए कि मशरक़ वस्ता के ऊपर हमला है।
اچھا مسعود صاحب، اسرائیل کے ٹارگٹس میں پاکستان بھی ہے یقینی طور پر، کیونکہ پاکستان ایک واحد قوت ہے جو کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے، تو اس کا مطلب پاکستان کے لیے بھی یہ بڑے چیلنجز ہیں آگے چل کر۔ پاکستان سفارتی لحاظ سے ان چیلنجز پر کس طرح قابو پا سکتا ہے، اور خاص طور پر اب جو ایران کی صورتحال ہے اس میں کس طرح پاکستان ایران کی مدد بھی کرے، کیونکہ پاکستان نے ایران کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کیا ہے۔ یہ چیلنجز کتنے بڑے ہیں؟ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے معاشی ہیں، وہ کافی ہیں۔ دیکھیے، جو ہندوستان کے ساتھ ہمارا تصادم برقرار ہے، ہندوستان نے جو جارحیت ہمارے اوپر مسلط کی تھی اس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا تھا، اور ہندوستان اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان میں اپنی پراکسیز استعمال کر رہا ہے، یا اس کی ایران کے اندر جو جاسوسی اڈے تھے ان کو استعمال کر کے پاکستان میں اور بالخصوص بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا تھا۔ تو ہمارے جو ہیں 3 ہمسائے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ایران کو نہیں مورد الزام ٹھہرا رہا، لیکن افغان طالبان یقیناً پاکستان کے اوپر حملہ آور بھی ہوئے، اور انہوں نے جو ہے تحریک طالبان پاکستان جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے اس کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو اس پورے منظرنامے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایران کے اوپر حملہ بہت قابل صد افسوس ہے، اور سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ وہاں سے جو اگر مہاجرین آتے ہیں یا بارڈرز پورس ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے اور دہشت گرد جو ہے ہماری سرزمین پہ بھیجے۔